أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام وعلى أولاده وأصحابه، واللعنة على أعدائه وأعداء الله. أما بعد، قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة فغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ناظرین محترم، عزاداری، گریہوزاری حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت پر آہ و بکا، یہ فقط ہم بنی نوع بشر کے لیے نہیں، بلکہ روایات میں انبیاء کی سنت ہے عزاداری مظلوم کربلا. انبیاء کی سنت ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہوزاری کرنا. آسمان کے فرشتے حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کرتے ہیں، امام کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اب اس گریہ، عزاداری، حسین ابن علی علیہ السلام کی مصائب پر رونا یا رونے کی شکل اختیار کرنا یا رلانا کتنا عظیم اجر اور ثواب کا حامل ہے. امام فرماتے ہیں: من ذکرنا او ذکرنا عنده، جو شخص ہمارا ذکر کرے یا جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، فخرج من عینہ دمع مثل جناح بعوضۃ، اور اس کی آنکھ سے مچھر کی پر کے برابر آنسو نکل آئیں، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. حسین ابن علی علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے والے کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سید بحر العلوم، علامہ سید بحر العلوم قدس سرہ، جب سامرا جا رہے تھے تو راستے میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند متعال حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، گناہ گار انسان کو بخش دیتا ہے، کیسے ممکن ہے. اسی اثنا میں راستے میں ایک گھوڑا سوار سامنے آیا اور سلام کیا. گھوڑا سوار نے کہا کہ مجھے آپ پریشان نظر آتے ہیں، اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بیان کریں، ممکن ہے میں آپ کی اس مشکل کو حل کر سکوں. جناب بحر العلوم قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں اس فکر میں ہوں کہ کس طرح ممکن ہے کہ خداوند متعال امام حسین ابن علی علیہ السلام کے زائر اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے والے کو اتنا اجر دیتا ہے کہ زائر کے ایک ایک قدم کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور امام حسین کے مصائب پر گریہ کرنے والے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. میں اسی فکر میں ہوں کہ کس طرح ممکن ہے یہ. گھوڑا سوار کہنے لگا کہ اس میں تعجب مت کرو، میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، ممکن ہے اس سے تمہارا حل نکل آئے. گھوڑا سوار کہنے لگا کہ داستان یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں سمیت
شکار کے لیے نکلتا ہے. شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ساتھیوں سے دور نکل جاتا ہے اور ایک بیابان میں پہنچ جاتا ہے. پیاس کا غلبہ اس پر طاری ہے. دور ایک خیمہ دیکھتا ہے. قریب جاتا ہے تو اس میں ایک بوڑھی خاتون اور اس کا ایک بیٹا ہے. وہ خیمے میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے. یہ خاتون دیکھتی ہے کہ بندہ بھوک اور پیاس کا غلبہ اس پر طاری ہے. یہ خاتون اس کو جانتی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک بکری ہوتی ہے اور بکری کے دودھ کے ذریعے ہی ان کا زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. وہ بکری ذبح کر کے اس بادشاہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پورا سرمایہ وہ بکری ہوتی ہے اور اس بکری کو ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں بادشاہ کے سامنے. یہ نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن مہمان کے احترام کی خاطر، ان کی عزت اور احترام کی خاطر بکری کو ذبح کر دیتے ہیں. بادشاہ رات وہیں پر گزارتا ہے. صبح اپنے ساتھیوں سے مل جاتا ہے اور گزرا ہوا تمام واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دور نکل گیا. راستے میں ایک خیمہ دکھائی دیا، وہاں پہ میں پہنچا اور وہ مجھے جانتے نہیں تھے. انہوں نے بکری ذبح کر کے میرے سامنے پیش کی. حالانکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن پورا سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا انہوں نے. اب مجھے بتائیں کہ اس بوڑھی خاتون کا میں کس طرح بدلہ چکا سکتا ہوں، احسان کا بدلہ کس طرح ادا کر سکتا ہوں. ایک نے کہا کہ اس کو 100 گوسفند عطا کرو. دوسرے نے کہا 100 گوسفند اور 100 اشرفی عطا کرو. تیسرے نے کہا فلاں کھیتی والی زمین اس کو عطا کرو. بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس خاتون کو جتنا بھی دوں کم ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا. ہاں، اگر میں اپنا تخت اور تاج، پوری سلطنت ان کے حوالے کر دوں تو ممکن ہے اس سے میرا وہ احسان جو اس کا تھا وہ ادا ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس جو سارا سرمایہ تھا، سب سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا. تو یہ گھوڑا سوار اب کہتا ہے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کے پاس جو کچھ بھی تھا، مال و دولت اگرچہ کم، اصحاب، اولاد، اہل و عیال، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. کچھ نہ بچا حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس. سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. تو اب اگر خداوند متعال اگر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت میں ایک انسان گریہ کرتا ہے، امام حسین ابن علی کی مصیبت پر جو انسان گریہ کرتا ہے اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے، امام کے زائر کو، امام پر گریہ کرنے والے کو اگر خداوند متعال اتنا اجر اور ثواب دے تو یہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا. اب جو شخص محبت حسین دل میں رکھتا ہے، محبت حسین دل میں رکھ کر حسین ابن علی کی مصیبت پر گریہ کرتا ہے، محبت حسین ابن علی دل میں رکھ کر حسین ابن علی کی طرف جا کر زیارت کرتا ہے، تو خداوند تعالی اس کو اتنا اجر دے تو یہ تو زیادہ نہیں ہے. یہ تو عزیزان محترم عزاداری ہے، بکا ہے حسین ابن علی کی مصائب پر. فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہمارے ظلم اور مصیبت پر غم زدہ انسان کا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے. عزیزان محترم، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہوتا ہے نا.
حسین ابن علی علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مصیبت پر غم زدہ انسان کا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، ائمہ فرماتے ہیں کہ ہماری خاطر غمگین رہنا بھی عبادت کے برابر ہے، عبادت ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ محشور فرمائے، حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج